السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف رکھیے، تشریف رکھیں آپ لوگ، تشریف رکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبتوں کا صلہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، اور آقا ارشاد فرماتے جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا جذبہ ہے کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور علماء اہل سنت کے خطابات کو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، ان کے چہروں کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس وقت کی کافی قلت ہے۔ علماء اکرام اور مشائخ کے خطابات آپ کو سماعت فرمانے ہیں، مبلغین سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ میں مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ اپنے شعور کے مطابق چند معروضات گوش گزار کر کے گزر جاؤں گا، اس امید سے کہ ہم جو کچھ کہیں گے سنیں گے اللہ ہمیں اس پر عمل کی ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ بلبل باغ مدینہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نے جس طرح عصر کی نماز میں صفوں کو درست کیا تھا، اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہتے تو آپ کے اور ہمارے دونوں کے حق میں بہتر ہوتا، کیونکہ مغرب کی نماز کے لیے صف درست کرنے میں پھر وقت کافی لگ جائے گا، اور آپ جانتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان اب وقت زیادہ نہیں ہے، اور ابھی آپ کو کئی خطابات بھی سماعت فرمانے ہیں۔ بہرکیف میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں اس کے حوالے سے اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ محبت سے پورا مجمع درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے وطن کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں۔ حب الوطنی کے حوالے سے میں کچھ باتیں پیش کروں گا، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، 10 سے 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ کچھ معروضات گوش گزار کروں گا، لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ جسم کے ساتھ ذہن کو بالکل حاضر رکھتے ہوئے گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ انتظامیہ کو، مبلغین کو آپ اپنا کام کرنے دیں، پریس والوں کو، میڈیا والوں کو آپ اپنا کام کرنے دیں۔ آپ جس مقصد سے آئے ہیں آپ اس پر بھرپور توجہ رکھیں اور اپنے کام کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا مفہوم ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ آج اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں، دنیا کا جائزہ لیں، تو پوری دنیا میں آپ کو 2 4 5 10 نہیں بلکہ سینکڑوں مذاہب اور سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں، ہم جہنم کی طرف جانے والے ہیں، بلکہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا ماننا یہ ہے کہ کامیاب ہیں تو ہم ہیں، حق پر ہیں تو ہم ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جب اس رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو بتا تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون؟ اے اللہ یہ دنیا والے اپنے اپنے مذہب کو اچھا اور سچا کہتے ہیں، تو بتا دے تیرے نزدیک کون سا مذہب اچھا ہے۔ تو اللہ قرآن مقدس کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور رب نے فرما دیا دنیا والے اپنے مذہب کو اچھا کہیں، دنیا والے اپنے مذہب کو سچا کہیں، لیکن اے مسلمانوں تم جان لو تمہارے رب کے نزدیک سوائے اسلام کے اور کوئی دوسرا پسندیدہ مذہب ہے ہی نہیں۔ اللہ کو پسند ہے تو صرف مذہب اسلام پسند ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے نبی آئے، کوئی نبی اپنے ساتھ دوسرا مذہب لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ تمام انبیاء اپنے ساتھ مذہب اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ تمام آنے والے انبیاء کا ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد۔ انبیاء نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو 2 باتوں کی دعوت دی۔ اول تو دعوت یہ تھی اللہ کے سوائے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تم پوجا کرو تو صرف اللہ کی، سر جھکے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، تم رزاق مانو تو اللہ کو، رب مانو تو اللہ کو، معبود مانو تو اللہ کو، بیماریوں سے شفا دینے والا مانو تو اللہ کو، مصیبتوں سے نجات دینے والا مانو تو اللہ کو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا یہ پیغام تھا تمام انبیاء کا کہ تم خود بھی اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارو اور دوسروں کو بھی اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے دو۔ تم کسی کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنو، تم کسی کے لیے پریشانیوں کا سبب نہ بنو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نبی آخر الزماں تو یہ پیغام لے کر آئے، آقا کے ساتھ تمام انبیاء بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، اپنی امت کو ہر نبی نے یہی پیغام دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے، آج ساری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میڈیا پوری طرح سے زور لگا کر یا باطل قوتیں پوری طرح سے زور لگا کر دنیا کے سامنے ایک مسلمان کا ایک ایسا روپ پیش کر رہی ہیں، مسلمانوں کا ایک ایسا نقشہ پیش کر رہی ہیں، حقیقت میں جس کا مسلمان سے یا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج میڈیا پوری طاقت لگا کر یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد ہے، اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہے تو گویا وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہے، وہ نہ وہ خود آگے ترقی کرے گا اور نہ کسی اور کو ترقی کرنے دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، باطل قوتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوا کرتا ہے، مسلمان آتنکوادی ہوا کرتا ہے، مسلمان جس آبادی میں چلا جائے امن و سکون کو غارت کر دیتا ہے، مسلمان جو ہے جہاں جاتا ہے تباہی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی ساری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ آقا نبی زحمت بن کر نہیں آئے بلکہ آقا نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تاریخ میں کوئی واقعہ آپ نہ دکھا سکو گے، کوئی حدیث مبارکہ آپ نہ دکھا سکو گے کہ کسی نے آقا پر پتھر برسایا تو نبی نے بھی پتھر اٹھا کر اس کی طرف مارا ہو، بلکہ آپ یہ دیکھو گے ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی لیکن میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت بن کے نظر آ رہے ہیں، آقا ان کے حق میں بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا طائف کے بازار
میں ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. آقا پر اتنے پتھر برسائے ظالموں نے کہ آپ کا نالے پاک بھی لہو سے بھر گیا. آقا کے خون مبارک سے آپ کا نالے پاک بھی بھر گیا. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. جبرائیل جب بھی آتے اکیلے آیا کرتے تھے, آج آپ کے ساتھ دو اور فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے آقا, اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے. ان فرشتوں کی حکومت پہاڑوں پر چلتی ہے. اللہ فرماتا ہے طائف والوں نے میرے حبیب پر ظلم کیا, اگر میرا محبوب کہہ دے تو یہ دونوں فرشتے طائف کے قریب کے پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں اور طائف والے اس کے درمیان دب کر مر جائیں, پس کر مر جائیں. اے آقا, آپ کے لب ہلیں گے اور ان کا کام تمام ہو جائے گا. آقا آپ ان کو حکم دے دے فوراً. جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں, اے جبرائیل, میں نبی زحمت نہیں بلکہ نبی رحمت بن کر آیا ہو. اے جبرائیل دیکھ لینا, آج وہی جو مجھ پر پتھر برسا رہی ہیں, قسم خدا کی ایک وقت ایسا آئے گا ان کی اولادیں کلمہ پڑھیں گی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گی. یہ سب مسلمان ہوں گے. اور اے مسلمانوں, تاریخ شاہد ہے, قسم خدا کی, وہی جنہوں نے پتھر برسائے تھے, ایک دن آیا ان کا ضمیر جاگا, ایک دن آیا ان کی غیرت جاگی اور انہی نے توبہ کر کے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہے, انہی نے اسلام کو قبول کیا ہے. آج اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں, میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو تو اچھا کرو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اڑوسی پڑوسی ہیں, آپ کے ملک میں صرف آپ ہی نہیں رہتے ہو بلکہ ہندوستان میں بے شمار مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کریں, ہم تمام لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج دنیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, لیکن ہم جہاں بھی ہو, جس فیلڈ میں ہو, جس میدان میں ہو, اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد ہم اسلام کی اصلی شکل کو پیش کرنے کی کوشش کریں. ہم جہاں بھی جائیں اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہم کالج میں جاتے ہیں, ہم کسی فیکٹری کارخانے میں جاب کرتے ہیں, ہماری مارکیٹ میں کوئی دکان ہے, ہم وہاں پر رہیں تو اسلام کو اپنے طور پر اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اگر ہم نے آپ نے سب میں مل کر اپنے اندر چینجز پیدا کر لیے تو قسم خدا کی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان ظالموں کا پروپیگنڈا اور ان کا میڈیا یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. دنیا والے خود ماننے کو مجبور ہو جائیں گے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا ہے بلکہ جہاں جاتا ہے امن و سکون کا پیکر بن کر جایا کرتا ہے, جہاں جانتا ہے امن و سکون اور شانتی کا پیکر بن کر جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. جانتے ہو بامبے کی سرزمین پر جو کچھ بھی ہوا, آج ہماری طرح اگر کوئی داڑھی رکھنے والا, ہماری طرح کوئی عمامہ شریف پہننے والا, ہماری طرح کوئی کرتا پیجامہ پہننے والا کسی لوکل ٹرین میں سفر کرتا ہے یا کسی بس کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو پہلے سے موجود تمام مسافر جو ہیں سب کچھ چھوڑ کر ہمیں دیکھنے لگتے ہیں. کوئی اخبار کی آڑ سے ہمیں دیکھتا ہے, کوئی موبائل کی آڑ سے ہمیں دیکھتا ہے. ہر آدمی ڈرا اور سہما ہوا ہے کیونکہ میڈیا نے ذہن میں ایسی باتیں بٹھا دی کہ اگر داڑھی والا ہے تو انسان نہیں ہے, بم ہے, کہیں نہ کہیں جا کر ضرور پھٹے گا. آج جانتے ہو لوگ دیکھتے ہیں کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں ہے, لوگ اچھی طرح چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم پولیس والوں کو گواہی دیں گے اس کی شکل ایسی تھی, اس کی ہائٹ ایسی تھی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, لوگ تو یہ دیکھتے ہیں یہ جو ساتھ میں بیگ لے کر آیا ہے لے کر اترے گا یا یہیں رکھ کر جائے گا, پتہ نہیں یہ ہیومن بم تو نہیں ہے, ٹرین میں آ تو گیا, اترے گا بھی یا یہیں پھٹ جائے گا. ہر آدمی ڈرا سہما ہوا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں آپ سے درخواست کروں گا, دنیا والے ڈر رہے ہیں, ان کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اور کچھ جاہلوں نے ایسی حرکت بھی کی ہے, وہ سوچتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. قسم خدا کی یہ دین کی خدمت نہیں ہے. جن لوگوں نے جہاد کے نام پر یہ سارے معاملات کیے ہیں حقیقت میں یہ اسلام کی عظمت سے آشنا نہیں ہے. اگر انہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا, انہیں نبی کے فرمان کچھ معلوم ہوتے تو یہ ایسی حرکت نہ کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دینا کیا یہی اسلام ہے؟ کسی بچی کو بیوہ بنا دینا کیا یہی اسلام ہے؟ کسی بچے کو یتیم کر دینا کیا یہی اسلام ہے؟ ہم بامبے میں رہتے ہیں, جب صبح نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, اپنی روزی روٹی کے لیے, میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ہم جا تو رہے ہیں. بچے نے کہا ہے شام کے وقت آتے وقت یہ لیتے آنا, بیوی کہتی ہے آج ذرا جلدی چلے آنا, لیکن کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ جا رہے ہیں تو صحیح سلامت واپس بھی آئیں گے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج تک ہوئے ان حادثات میں جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش
کرو اگرچہ ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا کوئی بھائی نہیں مارا گیا, ہماری کوئی بہن بیوہ نہیں ہوئی, ہمارے بچے یتیم نہیں ہوئے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے درد کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لو. اگر اس حادثے کا ہم شکار ہو گئے ہوتے, اگر کہیں بم بلاسٹ میں یا گولی باری میں ہم اور آپ جیسے لوگ مارے گئے ہوتے تو ذرا سوچو ہماری بیوی کا کیا ہوتا, ہمارے بچوں کا کیا ہوتا, ہمارے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوتا. اگر ان مرے ہوئے لوگوں کے یا ان کے گھر والوں کے درد کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو ان کی جگہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو, اگرچہ بظاہر ان کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے بھائی ہیں, پھر بھی وہ بہن جو بیوہ ہوئی وہ ہماری بہن ہے. اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ وہ ہمارے مذہب کے نہیں, اگرچہ وہ ہمارے دین کے نہیں, لیکن جو مارا گیا وہ بھی آدم کا بیٹا ہے اور ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں. جو بچے یتیم ہوئے وہ بھی آدم سے رشتہ رکھتے ہیں, ہم بھی آدم سے رشتہ رکھتے ہیں. وہ جو بہن بیوہ ہوئی ہے وہ بھی حوا کی بیٹی ہے, ہم بھی حوا کے بیٹے ہیں. کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو, قسم خدا کی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا, قسم خدا کی مسلمان اپنے ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. اپنے ملک سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اور آقا نے تو یہاں تک فرما دیا ایک بے گناہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینا گویا ساری انسانیت کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے. اور آقا نے فرمایا ایک انسان کو زندگی دے دینا گویا پوری انسانیت کو زندگی دینے کی برابر ہے. ارے اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانو, وہ نبی جنہوں نے اپنی امت کو یہ درس دیا پانی کا استعمال کرو تو بہت احتیاط سے کرو, کل بروز قیامت تمہیں ایک ایک قطرے پانی کا حساب دینا ہے. ارے جس آقا نے اپنی امت کو پانی کے حساب کے حوالے سے احتیاط برتنے کے لیے کہا, بتاؤ پانی فضول خرچ کرو گے تو تمہیں محشر میں جواب دینا ہوگا, بے گناہوں کا خون بہاؤ گے کیا تمہیں محشر میں جواب نہیں دینا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اور ہم تو کہتے ہیں جو بھی اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو اللہ کرے کہ وہ جلدی گرفت میں آ جائیں تاکہ دنیا کے سامنے چہرہ اجاگر ہو جائے کہ حقیقت میں کون ہے, وہ مسلمان ہے یا نام نہاد مسلمان ہے, ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو, میں آپ تمام سے کہوں گا اپنے وطن سے محبت کرو, اپنے ملک سے محبت کرو, ہندوستان کے وفادار بن کر زندگی گزارو اور ہندوستان میں ہی اپنی موت کو پسند کرو. ہم ہندوستان کے حوالے سے اتنے وفادار ہیں, اتنے وفادار ہیں, ہم ہندوستان کے حوالے سے وندے ماترم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وقت آیا تو اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے, اپنی جان دے دیں گے. اور تاریخ شاہد ہے, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, بے شمار مسلمانوں نے اسلام کی صرف اپنے وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو, اپنے وطن سے محبت کرو. اب میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کروں, اس لیے نہیں کرو محبت کے یہاں کا پرائم منسٹر کون ہے, اس لیے محبت مت کرو کہ یہاں کا چیف منسٹر کون ہو. پرائم منسٹر چیف منسٹر کون ہے اس میں ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے, پریسیڈنٹ کون ہے, حکومت کس کی ہے اس میں ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے, بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک سے محبت صرف اور صرف اس لیے کرو کہ بظاہر کرسی پر کوئی کیوں نہ بیٹھا ہو, حقیقت میں ہند پر حکومت کل بھی میرے خواجہ کی تھی اور آج بھی میرے خواجہ کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مبلغ سنی دعوت اسلامی, سنی دعوت اسلامی, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. جو ہندوستان کا دشمن ہے وہ میرے خواجہ کا دشمن ہے, اور جو میرے خواجہ کا دشمن ہے وہ ان کے نانا کا دشمن ہے, اور جو میرے آقا کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ کسی اینگل سے مسلمان نہیں. خواجہ کے ملک میں, خواجہ کے گھر میں بم بلاسٹ کرنے والا خواجہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے. جو خواجہ کے غلاموں پر گولی برسائے وہ خواجہ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. اے مسلمانوں, ہم ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. میں مسلمان ہوں, مجھے اس بات پر ناز ہے, میں ہندوستانی ہوں, مجھے اس بات پر ناز ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ تمہیں پیزا مل جائے گا, برگر مل جائے گا, عیش و عشرت اور آرام کا سامان مل جائے گا, لیکن خواجہ کا گنبد تمہیں ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا. آخری بات عرض کر دوں, اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز سے فارغ ہوتے
ہمیشہ کا معمول تھا دعا کے لیے آقا داہنی طرف گھوم جاتے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت چہرہ قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف دعا کے لیے داہنی طرف کیوں؟ تو سنو آقا کیا فرماتے. آقا فرماتے ہیں اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. تو ملک سے محبت کرو گے انشاءاللہ. مسلمان ہو تو ملک سے محبت کرو اور وقت پڑ جائے تو اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیدوں تو جہاں بھی ہو جس فیلڈ میں دنیا والے کچھ بھی کہیں لیکن اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد اسلام کو اچھے انداز میں ریپریزنٹ کرو انشاءاللہ. آج کے بعد گالی گلوز نہیں, آج کے بعد جھوٹ نہیں, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں, ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کا معاملہ نہیں, بلکہ جہاں بھی ہو اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. میڈیا چیختا رہ جائے گا لیکن دنیا والے خود پکاریں گے یہ نبی زحمت کے نہیں نبی رحمت کے ماننے والے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان خطاب مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ تمام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے اور حسنین کریمین کے صدقے اس محفل کو محشر میں ہم سب کے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے.